نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کو قبر کے اندر لوگ دفنا کر چلے جاتے ہیں تو پہلے 24 گھنٹوں میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر میں ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہے، کیونکہ جب اس کے رشتہ داروں، احباب، دوست اور اولاد اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے اور ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کو کوئی سن نہیں سکتا اور قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب میت کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں زندگی سے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، تو تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خیر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے صرف ان کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس کی قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے کہ پرہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہتا تھا، اب ذرا آرام سے سویا رہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے
تو روزہ اس کو اسی طرح سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن و ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔ ادھر تیرا کوئی راستہ نہیں، غرض وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر ہی رہائی دے دی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم ہی نے مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں وہ قبر میں آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ کئی دن چل کر ختم نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر بھی ایسی ڈرونی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک لوہے کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جس کو اگر دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، وہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کفن اس کے سر سے نیچے اتر جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ رب العزت ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دو جگہ جنت تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ تو اس وقت بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اس میں آتی رہتی ہے اور قیامت تک وہ ان بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوشی نصیب ہوگی ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، رحم و کرم کا سلوک فرمائیں گے۔ جب نافرمانی کرنے والے کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ ان کے ہر سوال پر جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے،
فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن او نافرمان، کہ اگر تو نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی کہ اس جیسی حسرت کبھی نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ اس لیے کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں اس میں آتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے، آمین۔